الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے جو ایک تعلق ہوتا ہے رحم و کرم کا، احسان کا، وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ احسان کیا ہے؟ ایمانی صفات کا ایک اہم جز ہے۔ ایک روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے ترمذی شریف میں۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا امعۃ، دیکھو تم ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی کوئی عمل کوئی کام کرنے والے نہ بنو۔ کس طرح؟ کہ تقولون، کہ تم یہ کہو، یہ کہنے لگ جاؤ، ان احسن الناس احسننا، اگر لوگ احسان کریں گے تو میں احسان کروں گا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر وہ ظلم کریں گے تو میں بھی ظلم کروں گا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن اپنے دلوں کو اس بات پر پکا کر لو، جما لو، اس بات کو یاد رکھو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بڑی اچھی نصیحت تھی امت کے لیے۔ اس بات کو پکا کر لو، اس کو جان لو اپنے، یعنی جو ہمارے یہاں کہتے ہیں پلو سے باندھ لو اس کو، کہ ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر لوگ تم پر احسان کرتے ہیں تم بھی احسان کرو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کسی نے تم پر کوئی احسان کیا ہو، کچھ دیا ہو، تحفہ تحائف، فَكَافِئُوهُ، تو تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی احسان کرو۔ لیکن اگر تم کچھ نہیں کر سکتے احسان کرنے کا تو اس کے لیے دعا کرو، یہ کافی ہو جائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان حسن الناس ان تحسنوا، اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہو تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ برائی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، کیا بہترین نصیحت ہے آپ کی، کہ اگر کوئی احسان کرتا ہو تو احسان کرو، لیکن اگر کوئی ظلم کرتا ہو تو فَلَا تَظْلِمُوا، تم ظلم مت کرو۔ برائی کرتا ہے تو تم برائی کے ساتھ پیش مت آؤ، احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ دو۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ برائی کرتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر کوئی ظلم پر صبر کر لیتا ہے، وَغَفَرَ، معاف بھی کر دیتا ہے، تو بڑے اولو العزمی کی بات ہے۔ ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا، جو ایمانی صفات کا حامل ہوگا وہی یہ کام کر سکے گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام، کہ دنیا میں خواہ احسان اور حسن سلوک کا چلن ہو یا ظلم اور بدسلوکی کا دورہ ہو، ہر زمانے میں ہر دور میں
دونوں چیزیں چلتی آ رہی ہیں، حسن سلوک بھی اور ظلم ستم بھی۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کا رویہ، ان کی روش یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا ہو۔ یہ احسان صرف انہی لوگوں کے لیے نہ کیا جائے جو ہمارے ساتھ احسان کر رہے ہوں، بلکہ جو ہمارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہے ہوں ان کے ساتھ بھی احسان کا رویہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ایک حدیث سے اس سے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں، یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے کہ جو قطع رحمی سے پیش آتا ہو ہم کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جو مجھے نہ دے، میرے دینے کا وقت آ جائے تو مجھے اس کو دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اہم تعلیمات میں سے اپنی امت کے لیے۔ اور ناظرین کرام، حقیقت میں اگر امت اس پر عمل کرنے والی بن جائے تو کہیں بھی فتنہ نہ ہوگا، فساد نہ ہوگا، امن و امان کا دور ہوگا، سلامتی کا دور ہوگا، اور اسلام یہی چاہتا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو بھی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معروف کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ یہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ بڑی پیاری حدیث ہے ناظرین کرام، اس کو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ من قضى لأحد من امتی حاجتا، میرے امت میں سے جو آدمی کسی کی حاجت کو پوری کرتا ہے، کسی کی بھی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، یرید ان یسرہ بہا، اور یہ صرف چاہتا ہے کہ اس بندے کی حاجت پوری کر کے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ ظاہر ہے کسی بندے کی حاجت پوری ہوگی، یقیناً اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فقط سرنی، اس نے مجھے سرور پہنچایا، اس نے مجھے خوش کیا۔ کسی بندے کی حاجت کو پوری کر کے اگر کسی کو خوش کر دیا ہے اس نے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے، اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ میرے امتیوں میں سے کسی کی حاجت کو پوری کرنا، اس کو خوش کرنا، حقیقت میں مجھے خوش کرنا ہے۔ ومن سرنی، اور جس نے مجھے خوش کر دیا ہے، فقد سرہ اللہ، اس نے گویا اللہ کو خوش کر دیا۔ کسی اللہ کے بندے کو خوش کرنا، اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کو خوش کرنا گویا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور فرمایا، وَمَنْ سَرَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور جس نے اللہ کو خوشی دی، حقیقت میں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے کتنی پیاری حدیث ہے ناظرین کرام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کو اپنی امتیوں کے ساتھ جو خاص تعلق تھا، اس کا اندازہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپ کو کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کا کام کر دینا، کام بنا دینا، اچھا سلوک کرنا، خود اللہ کے پیارے پیغمبر کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ اس کا صلہ اسے اللہ کی خوشی اور جنت ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ سیرت، یہ عادت ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے۔ آج اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی،
اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، یعنی روایت کرتے ابو ہریرہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کوئی اللہ کا بندہ، وہ اس کے لیے جو بے شوہر والی بے سہارا ہو، اس کی شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یہ یا طلاق ہو گیا ہو، وہ عورت بے سہارا ہو، کسی عورت یا کسی مسکین جو حاجت مند ہو، اس کو کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے الساعی، کسی کے کام کو بنانے کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کہ ایک بیوہ عورت اس کا کام بن جائے، مسکین آدمی کا کام بن جائے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندے کی طرح ہے، کالساعی فی سبیل اللہ، اجر و ثواب میں اس مجاہد بندے کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، اللہ کی دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے، علم پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، یہ اس آدمی کی طرح ہے، اس کو اتنا بڑا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ وَأَحْسِبُهُ قال، مجھے لگتا ہے، گمان ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، یعنی روایت کرنے والے صحابی کتنا احتیاط سے کام لیتے تھے، بلکہ بہت سے مقام پر ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں نبی کا لفظ استعمال کیا یا رسول کا نام استعمال کیا، اتنا احتیاط کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ وَأَحْسِبُ، اور مجھے یہ گمان ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا، کالقائم لا یفطر ولا الصائم وکالصائم لا یفطر، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بھی بیان فرمایا تھا، اس کا اجر، اس کا ثواب جو کسی بے سہارا عورت کے لیے، اس کے لیے کام کرتا ہے، آسانیوں کے لیے اور اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، مساکین کے لیے، اس کا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام ہے، گویا ایک آدمی رات میں قیام کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور نوافل پڑھتا رہتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اس مرد مومن کے لیے اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر ہے، اور اس آدمی کا ثواب یہ بھی ہے، گویا کہ اتنا ثواب ملے گا، گویا ایک آدمی جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، افطاری نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام ہے۔ ان تمام حدیثوں سے ناظرین کرام اندازہ لگائیے، احسان خواہ کسی بھی قسم کا ہو اور کسی مخلوق کے ساتھ کیا جائے، اور پھر یہ کہ یہ احسان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو ارشاد فرمایا، آپ رحمت للعالمین تھے ساری کائنات کے لیے، خیر الناس انفعہم للناس، دنیا کا سب سے بڑا بہتر انسان وہی، لیکن بہتر انسان میں مومن ہونا شرط ہے، توحید والا ہونا شرط ہے، کہ دنیا کے سب سے بڑا یعنی سب سے زیادہ بہتر وہ انسان، وہ مومن ہے، انفعہم للناس،
جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ لیکن اگر جس کے اندر ایمان ہی نہ ہو، توحید ہی نہ ہو، کسی کو کتنا نفع نقصان پہنچائے، اس کو قیامت کے دن کچھ اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے سارے اعمال قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ تو یہاں خاص طور سے، خاص کر کسی بے سہارا عورت اور کسی مسکین بندے کے لیے مدد کی جائے، اس کے کاموں میں دوڑ دھوپ کیا جائے، بڑا نیک عمل ہے، اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، مجاہد کی طرح، جہاد کی طرح، یا پھر رات میں قیام اللیل کی طرح، یا دن میں روزہ رکھنے کی طرح۔ آئیے ناظرین کرام، اس ضمن میں ایمانی صفات کے تعلق سے رحم دلی کیا ہے، احسان اور سلوک کیا ہے، ہم انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے مخلوقات کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، رحم دلی یا بے رحمی۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر تو سارے جہان کے لیے رحمت تھے، ساری مخلوقات کے لیے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی تھے۔ حدیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں کچھ روٹی تھی، پکی ہوئی تھی۔ پڑوسی کی ایک بکری آئی اور ایک روٹی منہ میں دبا کر کے جا رہی تھی۔ عائشہ صدیقہ دوڑی روٹی چھیننے کے لیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، پڑوسی کے بکری کو نقصان نہ پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ ایسی بہت سی مثالیں ناظرین کرام آپ کو ملیں گی۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔